اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، سو ان کو قوت سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کی اچھی باتیں پکڑے رکھیں، جلد ہی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 145 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم نے 144 آیت تک کمپلیٹ کر لی تھی، جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے کلام اور پیغام کے لیے چن لیا ہے، اور جو کچھ میں نے تمہیں جو رسالت کے احکامات دیے ہیں اس کو پکڑو اور اس کو مضبوطی سے پکڑو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کے اوپر شکر گزار بنو اور اس کو اپنی قوم کے آگے بھی اس کو تقسیم کرو، ان کے آگے اس کو پیش کرو۔ تو آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو احکامات تھے، جو شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، جو ان کو شریعت دی گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے لکھ کے دیا ان کو الواح کہتے ہیں تختیوں کے اوپر۔ تو ہر چیز کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کر دی، ہر چیز کی تفصیل اور ہر چیز کی جو احکامات تھے شریعت کے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھ کے دیے۔ یہ بھی لکھنے کی جو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اس کی تفصیل یہ نہیں ہے یا کوئی ایسی ڈیٹیل ایسی اویلیبل نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ وہ اوپر سے ایسے اتری تھی، یعنی کہ فرشتے ہی ایسے لکھے لے کے آئے تھے، یا یہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب احکامات لے کے آتے تھے قرآن کے، تو نبی پاک کے دل پر اس کو القاء کیا جاتا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے تھے صحابہ کرام سے، جو کہ مخصوص صحابہ تھے جن سے جو کہ اس کو لکھتے تھے۔ تو اسی طرح کا معاملہ ادھر بھی کچھ ہے، اس دور میں جو چیزیں اویلیبل تھیں اس کے اوپر وہ لکھتے تھے، جیسے کسی کہہ لے کہ پتھر کے اوپر اس کو انگریو کرنا، یا لکڑی کے اوپر اس کو انگریو کرنا، یا اور جو ان کے پاس جو طریقے اویلیبل تھے اس میں وہ اس کو لکھتے تھے۔ تو یعنی کہ جو تورات کے احکامات تھے وہ لکھ دیے گئے تھے، اور جو بھی اس کا یوز کیا گیا لیکن وہ لکھے ہوئے تھے، اور اس کی پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کی گئی تھی ان کے لیے۔ تو اس کی جو احکامات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ تو یہاں پہ جو چیز جو غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی نبی کو ملتا ہے، جو کچھ نبی کو عطا کیا جاتا ہے، وہ سیم اسی ہو بہو اس کو اپنی قوم کے آگے پیش کرتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ اس کی اچھی باتیں پکڑیں۔ تو کتاب جو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب جیسے قرآن مجید ہے، یا جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں تھیں، وہ ساری اس میں سارے احکامات ہی اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی اچھی باتوں کو پکڑو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی دوسری باتیں جو اچھی باتیں نہیں وہ بھی ہیں، اس میں جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات اس پہ دیے ہیں وہ سارے کے سارے ہی اچھے ہیں، لیکن اس کا جو مقصد ہے بیان کرنے کا یہ ہے کہ جو سچویشن ہو، جو صورتحال ہو، اس میں جو فیصلہ اس میں جو ایز پر سچویشن جو چیز اویلیبل ہو اس کو یوز کرو، اور اس کو اچھے سے اچھا جو اس کا جو ہے جو اس کی پہلے کہ اس کی تعویل اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ تلاش کرنی چاہیے۔ جیسے آج جو قرآن مجید ہے جو وہ 1400 سال پہلے نازل ہوا، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ جو بک ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو ابھی ہر دور میں آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ چیلنج آئیں گے، تو اس کے جو احکامات ہیں جو آج آپ کہہ لیں کہ اس کی جو اس کا جو طریقہ کار پہلے تھا
وہ آج چینج ہو جائے گا. اس کے جو الفاظ تو چینج نہیں ہوں گے، لیکن جو اس کا جو عمل کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو ہم جدید طریقوں میں لے کے جا سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو اس کو قرآن کی جو تبلیغ تھی وہ صحابہ کرام اس کو یاد کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کو آگے دوسرے ملکوں تک پہنچانے کے لیے ڈفرینٹ طریقے یوز ہوتے تھے. لیکن آج جو قرآن کریم کی جو محفوظ کرنے کا طریقہ وہ بہت زبردست ہو گیا. آپ دیکھیں کہ ایک تو کتابی شکل میں موجود ہے، ایک اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ پہ اور یہ کمپیوٹر پہ لاتعداد یعنی کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ محفوظ کر دیا گیا ہے. ابھی اس کو بیان کرنے کے لیے بھی جو ڈفرینٹ طریقے ہیں، جیسے پہلے لوگ ان کو ٹریول کرنا پڑتا تھا، ابھی یہ ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی. آپ جیسے میں آپ یہاں پہ بیٹھ کے اس کی جو مجھے کچھ اس کی سمجھ آتی ہے جو قرآن کے طالب علم، میں اس کو بیان کرتا ہوں. اس طرح جو لوگ دنیا میں کسی بھی جگہ میں بیٹھ کے اس کو دوسری جگہ اس کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اور اس کی جو میننگ ہے وہ بھی ہمیں ابھی جیسے کہ سائنس نے جو علوم ابھی ہمارے سامنے اوپن کیے ہیں، سائنس کے ذریعے ہمیں کائنات کا بہت زیادہ علم آ گیا ہے. تو ابھی قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے. جیسے کہ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا جو ذکر کیا ہے، اس کی جو حقیقتیں بیان کی ہیں، وہ اس کو آج کے دور میں سمجھنا اس کو بہت آسان ہے، کیونکہ ہر چیز کی ڈیٹیل، ہر چیز کی تفصیل بہت آسانی سے اویلیبل ہے. اور ابھی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس بے شمار علوم اویلیبل ہیں. تو اسی طرح اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بہترین جو اس کا جو سلوشن ہے، ایز پر جو سچویشن ہے اس کا وہی حل تلاش کرنا چاہیے، تو ویسا اس کے مطابق ہی اس میں سے سلوشن نکالنا چاہیے. یہ اس کا میننگ بنے گا کہ جو اس کی بہترین جو اس کی سلوشن ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. تو کتاب تو اللہ تعالیٰ کی سارے احکامات ہی بہترین ہیں، لیکن ہر احکام جو ہے ایز پر سچویشن جو ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے اور اس کا بہترین استعمال کرنا چاہیے. یعنی کہ جو میکسیمم اس کا ہم یوز کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اب دیکھیں بے شمار مسائل ایسے ہیں جو کہ ہم اپنی زندگی مشکل میں کچھ لوگ گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی اگر ہمارے پاس علم ہو تو ہم اسی کو اپنے علم کے ذریعے اس کو ہم آسان کر سکتے ہیں. اب جیسے اب دیکھیں ابھی اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو، اگر یہ ٹیکنالوجی نہ ہوتی ہمارے پاس، یہ ٹریول کرنے کی جہاز یا گاڑیاں، تو ہمیں پیدل سفر کرنا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ. لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا تو انہوں نے جہاز بنا لیے، گاڑیاں بنا لی، اور ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں. تو یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا انسان کو، اس کی وجہ سے ہوا ہے. اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی جو مسائل ہیں، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، اس سے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں، تو ہماری زندگی میں آسانی پیدا ہوگی، نہ کہ مشکل. تو یہ قرآن جو ہماری زندگی کو آسان کرتا ہے، جو ہماری مشکلات ہیں ان کو حل کرتا ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے اپنے سارے مسائل کا حل تلاش کرنے کی توفیق دے، اور اس کو پھر اپنی جو قوم کے آگے پیش کرنے کی توفیق دے. تو ہماری قوم کیا ہے، ہر جو انسان ہے اس کے جو حلقہ احباب ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے محلے دار ہیں، وہ سارے اس کی قوم ہیں. تو ہم سب کو اس میں سے جو بہترین جو چیزیں ہیں وہ تلاش کرنی چاہیے، اور اپنے مسائل حل کرنے چاہیے، اور دوسروں کو بھی حل کرنی چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.